بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو عربی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مبادی کی مشق نمبر 45 پڑھیں گے اردو سے عربی۔ جملے آپ کے سامنے درج کر دیے ہیں۔ فعل مضارع مجہول کی یہ مشق ہے۔ آپ اس کا خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو عبارت کو نوٹ کرنے اور ترجمہ کرنے کا موقع دے رہا ہوں۔ آپ ویڈیو روک کر اس کا ترجمہ نوٹ بک پر خود کیجئے، اس کے بعد میں حل پیش کروں گا۔ جی، آپ نے ویڈیو روک کر مشق حل کر لی ہوگی۔ اب اس کو میرے حل کے مطابق جانچتے جائیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرا نیا چینل سیکھو سکھاؤ ARS یہ بن گیا ہے۔ اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ فی الحال علامہ اقبال رحمہ اللہ کا فارسی کلام پیام مشرق زیر درس ہے۔ آپ اگر فارسی کلام کا ذوق رکھتے ہیں اور اس کی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اوروں کو بھی اس کا سبسکرائبر بنائیے۔ اسی طرح دیگر اسلامی موضوعات پر لیکچرز لینے کے لیے، خاص طور پر قرآن مجید کا لفظ بہ لفظ ترجمہ سیکھنے کے لیے ایک اور چینل ہے فہم دین ARS، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ اس میں ایک لیکچر میں ایک آیت 6-7 منٹ میں سکھائی جاتی ہے، اس کا تلفظ، ایک ایک لفظ کا معنی اور آیت کا پیغام۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ نیا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے اور اب تک ہم کتنے لفظ سیکھ چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بڑی دلچسپ ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے میں اردو سے عربی مشق کر رہا ہوں فعل مضارع مجہول کی۔ پہلا جملہ ہے خط قلم سے لکھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کو فعل سے شروع کرتے ہیں۔ اردو میں جملہ فعلیہ کے آخر میں فعل آتا ہے، جبکہ عربی میں جملہ فعلیہ کے شروع میں فعل آتا ہے۔ لکھا جاتا ہے، کتبہ ہوتا ہے لکھنا، اور یکتب لکھتا ہے، اور ہم اس کو مجہول بنائیں گے تو شروع میں پیش دیں گے تکتب، تکتب، چونکہ یہ خط مؤنث استعمال ہوگا۔ تکتب الرسالۃ، تکتب الرسالہ، تو یہ اگرچہ مفعول ہے لیکن یہاں فاعل اس کا معلوم نہیں تو وہ نائب فاعل بن رہا ہے۔ فاعل والا اعراب ہم مفعول کو دے کے اس کا نائب بنا دیتے ہیں۔ کس کے ساتھ لکھا جاتا ہے؟ بالقلم، بالقلم، تکتب الرسالۃ بالقلم۔ سبق یاد کیے جائیں گے۔ اب اگرچہ سبق جمع آ رہے ہیں اور فعل بھی جمع آنا چاہیے، لیکن عربی میں اگر فعل کو پہلے لائیں تو وہ واحد ہی ہوتے ہیں۔ تو یاد کرنے کے لیے آتا ہے حفظ، تو کیا آئے گا؟ یہ آئے گا۔ اب یہ سبق کی اسباق جمع غیر عاقل ہے تو ہم واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے تحفظو، تحفظ الدروس، تحفظ الدروس۔ سبق یاد کیے جائیں گے۔ کام سے منع کیا جاتا ہے، منع کی منع ہی ہے۔ اب یہ مذکر کا صیغہ آ جائے گا یمنع، کام سے عن العمل، عن العمل، یمنع عن العمل، تم دو کو چھوڑا جائے گا، چھوڑا جائے گا ترک ہے۔ اب تم دو مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی، یہاں ہم مذکر لائیں گے، اور حاضر کے لیے تا آتی ہے، مجہول کے لیے پیش آ جائے گی تترا، تثنیہ کے لیے آ جائے گا تترکان، الف نون لگا دیں گے تترکان، تمہیں چھوڑا جاتا ہے، تم دو کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ تثنیہ کا صیغہ حاضر کا آ گیا تترکان، تم دو کو چھوڑا جاتا ہے۔ چائے پی جائے گی،
چائے پی جائے گی، پینے کے لیے کیا آتا ہے؟ شرب، اور مضارع کی علامت شروع میں لگا دو، کیا آ جائے گا؟ یشربو، یشربو۔ اس کے بعد چائے کو عربی میں شائے کہتے ہیں، چے کی بجائے شین لکھ دیتے ہیں، یشرب الشایو، اور نائب فاعل پر پیش آ جاتی ہے، یشرب الشایو۔ ہم ہر ہفتے جلسے میں بلائی جائیں گی، بلانے کے لیے ہے طلب کرنا، دعوت بھی ہوتا ہے، لیکن ہم ابھی فعل صحیح پڑھ رہے ہیں جس کے تینوں حروف صحیح ہوں، اس میں کوئی حرف علت الف واو یا نہ آئے، تو کیا ہو جائے گا؟ طلب کا ہوتا ہے نا بلانا، اور ہم کے لیے کیا آ جائے گا؟ نون آ جائے گی، مضارع ہے نا تو نون شروع میں، اگر ماضی ہوتا تو نون آخر میں آتی، نطلب، ہمیں بلایا جائے گا یا ہم بلائی جائیں گی، یہ مذکر مؤنث دونوں میں مشترک ہے یہ کلمہ، ہم بلائی جائیں گی، فی الحفلتی جلسے میں، حفلہ محفل جلسہ، کل السبت آ جائے گا، کل السبت، سبت ہفتے کا دن ہوتا ہے یعنی سیچرڈے، نطلب فی الحفلۃ کل السبت۔ تم اپنے لہجے سے پہچانے جاتے ہو، پہچانے کے لیے کیا آتا ہے؟ عرف، اور علامت مضارع ہم صیغے کے مطابق لائیں گے، یہاں ہے تا، تم، تو یہاں جگہ تا آ جائے گی، تعرف، اور جمع آ رہا ہے نا پہچانے جاتے ہو، تو جمع کے لیے مذکر ہے یہاں پہ تو واو نون آ جائے گا، اگر مؤنث ہوتا تو صرف نون آتی، تعرفون، اگر مؤنث ہوتا تو ہوتا تعرفنا، یہاں ہے تعرفون، تم پہچانے جاتے ہو، بلہجتکم، بلہجتی، کم، یہ جو ضمیر ہے ضمیر ذات، یہ اس صیغے کے مطابق آئے گی یعنی نائب فاعل کے مطابق، تو یہاں جمع حاضر ہے تو ضمیر بھی جمع حاضر آ جائے گی، باغ میں درخت لگائے جائیں گے، درخت لگانے کو کہتے ہیں غرس، تو یا جمع غیر عاقل ہے تو علامت مضارع تا آ جائے گی، تو گراسو، تو درخت لگانے کو غرس کہتے ہیں، تو گراسو، درخت لگائے جاتے ہیں، کیا لگائے جاتے ہیں؟ درخت کی جمع ہے عربی ہے اشجار، تغرس الاشجار، تغرس الاشجار فی الحدیقہ، کرسیاں لکڑی سے بنائی جاتی ہیں، بنانے کو صنعت کہتے ہیں، صنعت صاد سے، اور علامت مضارع آ جائے گی تا، یہ جمع غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ لگائیں گے، غائب کا تصنع، الکراسی، کرسی کی جمع کراسی، تصنع الکراسی بالخشبۃ، کل ہم نے لاٹھی کے لیے بھی خشبہ کا لفظ استعمال کیا تھا، اور ہم لکڑی کے لیے بھی خشبہ استعمال کر رہے ہیں، بالخشبۃ، تصنع الکراسی بالخشبۃ، مجہول فعل ہو تو اس کے نائب فاعل کا اعراب ضمہ کے ساتھ مرفوع آتا ہے، کافر عورتیں اپنے رب پر پیش کی جائیں گی، تورد النساء الکافرات علی ربہن، یہ ضمیر جو ہے یہ اس کے مطابق آئے گی نائب فاعل کے، نائب فاعل جمع مؤنث ہے، اس کے لیے جمع مؤنث غائب کی ضمیر آ رہی ہے، اور صیغہ واحد کا ہی آ رہا ہے، واحد غائب کا، کیونکہ نائب فاعل آگے لفظوں میں ظاہر ہے۔ تو یہ آج آپ نے مشق کر لی اردو سے عربی، تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور خاص طور پر جن 2 چینلز کا میں نے تعارف کروایا ہے اس کو سبسکرائب کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور اس چینل کے ساتھ اگر آپ تعاون کرنا چاہیں، چونکہ یہ
مونیٹائز نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سکرین پر جو نمبر آتا ہے وہ جیز کیش نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ اس چراغ میں تیل ڈال سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔